ایمان لے آئیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے اختیار میں ہیں، اور وہ تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یہ خطاب مسلمانوں سے ہے جو بے تاب ہو کر تمنا کرتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی نشانی ظاہر ہو جائے جس سے ان کے گمراہ بھائی راہ راست پر آ جائیں، ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ اس کتاب پر ایمان نہیں لائے تھے۔ ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ بالکل، یہاں پہ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ ایسی نشانیاں ظاہر ہو جائیں کہ وہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ یہ راہ ہدایت پر آ جائے، یہ سیدھے رستے پر آ جائے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی ہے کہ ہم اس طریقے پر اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے جس پر ہم نیک عمل کر سکیں، ہم راہ راست پر رہ سکیں، اور ہم اپنے عمل سے لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ صحیح طریقہ ہے، یہ راہ راست ہے۔ اب ہم ہمارا یہاں پہ 7 پارہ جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ ہم تھوڑی سی عمل کی باتیں یا کچھ مین پوائنٹس جو ہیں وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ شیطانی کاموں سے اجتناب کرنا ہے، شیطانی کاموں سے اجتناب کر کے فلاح حاصل کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ہمارا کام جو ہے وہ اسلام اور اللہ کی حکم کے خلاف نہ ہو۔ جو اللہ کے راستے سے دوسری طرف ہوگا وہ شیطان کا راستہ ہوگا، اور وہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا؟ وہ ظاہری بات ہے ہمیں قرآن پڑھ کے پتہ چلے گا، ہمیں کسی بزرگ سے نہیں پتہ چلے گا، ہمیں کسی اپنے آباء و اجداد سے نہیں پتہ چلے گا، ہمیں اپنے دوستوں سے نہیں پتہ چلے گا، ہمیں کہیں سے بھی نہیں پتہ چلے گا، ہماری فیوریٹ جو پرسنالٹیز ہیں ہمیں کسی سے بھی نہیں پتہ چلے گا۔ ہمیں قرآن پڑھ کے پتہ چلے گا کہ کیا شیطان کا راستہ ہے اور ہمیں کس راستے سے بچنا ہے، اور کون سا اللہ کا راستہ ہے اور کس راستے پر ہمیں چلنا ہے۔ کائنات میں غور و فکر کر کے اللہ کو پہچاننا ہے، کائنات میں غور و فکر کرنی ہے۔ اپنے آج کا سارا دن جو ہے ایک ایک چیز کا اندازہ کریں کہ ہمارے اختیار میں کیا ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا عبادت کرنا، ہمارا دنیا میں نکلنا، ہمارا دنیا کے سارے کام، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی ایسی طاقت ہے جو ہمیں کنٹرول کر رہی ہے؟ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ وہ چیزوں کو دیکھتے تھے کہ شاید یہ خدا ہو، شاید یہ خدا ہو، جب کچھ بھی نہیں، اپنے اختیار میں کچھ بھی نہیں محسوس کیا، تو پھر کہا کہ کوئی ایک طاقت ہے جو زمین آسمان کو قبضے میں لیے ہوئے ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جو زمین اور آسمان کو اور ساری دنیا کو چلا رہا ہے۔ ہم نے وہ غور کرنا ہے، اپنی زندگیوں میں ڈھونڈنی ہے وہ خیر، وہ تعلق ڈھونڈنا ہے، اللہ کو پہچاننا ہے کہ ہمیں اللہ ہر چیز میں، آپ یقین کریں اگر یہ سوچ آپ کی ہو جائے گی تو اللہ آپ کو ہر چیز میں نظر آئے گا۔ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار نہیں کرنا، نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر کرنا ہے، نماز کے علاوہ اللہ پہ اذکار کرنے ہیں اور سمجھ کر کرنے ہیں کہ ہم کیا ذکر کر رہے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے اور میں اپنے پہ ظلم کرنے والا ہوں۔ آیت کریمہ ایسے نہیں پڑھنی کہ کسی نے کہا کہ 2000 دفعہ پڑھ لو تو بس 2000 دفعہ آنکھیں بند کر کے ہم نے پڑھ لی، ایسے نہیں پڑھنی، ہم نے سمجھ کے پڑھنی ہے کہ اللہ تو پاک ہے اور میں اپنے اس پہ ظلم کر بیٹھا ہوں، میں اپنے پہ ظلم کر بیٹھی ہوں۔ تسبیح کرنی ہے اللہ کی، سمجھ کر تسبیح کرنی ہے اللہ کی، ایک ہی دفعہ کرنی ہے، ایک ہی دفعہ بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کیا انہوں نے 2000 مرتبہ پڑھا تھا یا 300 مرتبہ پڑھا تھا؟ انہوں نے تو ایک ہی دفعہ دل سے سمجھ کے سوچ کے کہا تھا کہ اللہ تو پاک ہے اور میں اپنے پہ ظلم کر بیٹھا ہوں۔ ہم نے بھی ایسے ہی تسبیح کرنی ہے، اپنی قسموں کی حفاظت کرنی ہے اور ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ نے کوئی قسم کھا لی ہوئی ہے تو اس کی حفاظت کرنی ہے اور اسے پورا کرنا ہے، اور بہت بہتر ہوگا کہ آپ قسم ہی نہ کھائیں۔ اگر پورا کرنے آپ کو یہ ڈر ہو کہ آپ شاید اس کو پورے نہیں کر پائیں گے تو بہت بہتر ہے کہ آپ قسم ہی نہ کھائیں، لیکن اگر قسم کھا بیٹھے ہیں تو ان قسموں کو پورا کریں۔ اپنی اور اپنی نسلوں کی آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنی آخرت دنیا کی زندگی میں ہمیشہ نہیں بیٹھے رہنا، ہر عمل، ہر سوچ، ہر بات یہ کر کے، یہ سوچ کے، یہ ذہن میں رکھ کے کرنی ہے
کہ آخرت میں اس کی پوچھ ہو جانی ہے. ہم سب کو آخرت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اور اگر اس طرح کا نامہ اعمال لے کر پیش ہوئے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور اپنی نسلوں کی بھی آخرت کی فکر کرنی ہے, اپنی اولاد کو بھی بتانا ہے کہ یہ زندگی صرف یہی زندگی نہیں ہے کہ یہاں پہ کھا لیا, پی لیا, پڑھ لیا, سو لیا, جاگ لیا, دیٹس اٹ. نہیں, یہ زندگی نہیں ہے. اس سے آگے آخرت میں بھی ہم سے اس کا حساب لیا جائے گا. اور بہت مقبولیت ہے اس عبادت کی جو جوانی میں کی جائے. اس لیے جو آخرت میں قیامت والے دن جو اللہ کے عرش کے سائے تلے جو 7 لوگ ہوں گے, ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے جوانی میں اللہ کی عبادت کی ہوگی, جب سب کچھ اس کے پاس تھا, ہمت, طاقت, جگمگاتی ہوئی دنیا اس کے ارد گرد تھی, ہر طرح کی اس کو آسائش حاصل تھی. اس کے باوجود وہ نرم نرم گرم گرم بستر چھوڑ کے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا, اپنے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا تھا, اپنے ہر کام میں دنیا کا نقصان ہو بھی جائے لیکن وہ دین کا نقصان نہیں ہونے دیتا تھا. تو ہمیں اس طرح اپنی اولادوں کی بھی ایسی تربیت کرنی ہے, دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنی ہے, بھلائی کا معاملہ کرنا ہے دوسروں کے ساتھ, اور ہمیشہ سچ بولنا ہے کیونکہ یہ فائدہ دے گا. اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں ٹھہرانا. اللہ نے جو چیزیں ہمیں حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر ہم نے زبردستی حرام نہیں ٹھہرانا. اللہ نے نہیں کہا, اکثر اوقات یہی ذہن میں آتا ہے, یہی رویہ لوگوں کا یہی ہوتا ہے کہ دین میں جو چلنے والے ہوتے ہیں ان کے تو کپڑے بھی پھٹے پرانے ہونے چاہیے, ان کا تو کوئی ایسے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو مینٹین کر کے رکھیں, کیونکہ دین تو ہم سے ان چیزوں کی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں ہے. نہیں, حلال کیا ہے اللہ نے, سب چیزوں کو حلال کیا. جیسے ایک صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں اور اپنے آپ کو اچھا رکھوں, اچھا دکھوں لوگوں کو. تو نبی, کیا یہ اسلام کے منافی تو نہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نہیں, یہ تو عین اسلام ہے. کہ یہی ہمیں, دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنا حلیہ بگاڑ کے پھرنا شروع کر دیں کہ جی اب تو ہم قرآن پڑھنے لگ گئے ہیں, اب کیا فائدہ کچھ بھی کرنے کا. نہیں, اگر آپ دیکھیں آپ کے بات کرنے کا انداز اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے, پڑھا لکھا ہونا چاہیے, آپ کی باتوں سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ پڑھے لکھے ہیں, آپ کے ظاہر سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ قرآن کا علم رکھتے ہیں. ہر چیز جو ہے وہ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. چلیں اس کے بعد ہم دعا کر لیتے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا رب العالمین, تو ہمیں ایمان جیسی دولت نصیب فرما دے اور ہمیں ہر طرح کی رسوائی سے بچا لے. یا اللہ, ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اسے قبول فرما لے. یا رب العالمین, ہمارا یہاں پر بیٹھنا, ہمارے روزے, ہمارا صدقہ, ہماری زکوٰۃ, خیرات, ذکر, اذکار, تسبیحات جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لے. یا اللہ, ہمارے سارے رشتہ داروں کو بھی اس کی توفیق عطا فرما دے. یا رب العالمین, جو جہاں کہیں بھی کسی مشکل میں ہیں, کسی پریشانی میں ہیں, کسی تنگی میں ہیں, ان کی مشکلات دور فرما دے. یا رب العالمین, ہم سب کی مشکلات دور فرما دے اور ہمارے سب رکے ہوئے کام اللہ تعالیٰ درست کر دے. یا رب العالمین, ہمیں نہیں معلوم کہ ہمیں اس دنیا میں کس راستے پر چلنا ہے اور کیا کیا کام کرنے ہیں. ان میں سے جو بہترین کام ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کرنے کی توفیق دے دے, ہمارے وقت میں برکت ڈال دے, ہماری زندگیوں میں برکت ڈال دے, ہماری صحت میں برکت ڈال دے. یا اللہ, جتنے بھی بیمار لوگ ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرمانا. یا رب العالمین, امت مسلمہ کی مدد فرما دینا. یا رب, جہاں جہاں مسلمان مشکل میں ہیں ان کی مدد فرما دینا, ہر جگہ مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات دے دینا. یا اللہ, ہم سب کو ایمان دے, بہترین علم دے, بہترین عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے قریب کر لے. یا رب العالمین,
یہ ہماری ہی غلطیاں ہیں، یہ ہماری ہی کمزوریاں ہیں۔ یا اللہ ہم سب اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے محفوظ رکھ، یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما دینا۔ اے اللہ تعالیٰ ڈال دے ہمارے دلوں پر صبر، ہمیں جما دے اور نیک کام کی طرف ہمیں لے جا، اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یا رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، اللہ تو ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا اور مرتے دم تک ہمیں ایمان نصیب کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔